زیادہ تر جو ہے وہ دو یہ پڑھی جاتی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی ظلمت نفسی۔ اس میں بھی آگے پیچھے۔ ہاں جی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی جو ہے تو آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من اربع، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو چار چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں واعوذ بک من عذاب جہنم، ٹھیک ہے۔ بس یہ والی اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بک تیری پناہ میں آتا ہوں، من عذاب القبری قبر کے عذاب سے۔ قبر کے عذاب کے بارے میں تو اتنی ہولناکیاں ثابت ہیں کہ بھئی نبی صاحب نے فرمایا کہ بھئی قبر آخرت کے معاملات میں سب سے زیادہ گھبراہٹ والی چیز ہے قبر، تو اس وجہ سے اس میں ہر نماز میں جو ہے نا وہ اس قبر کے عذاب سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اور پھر مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہ جب صحابی شہید ہوئے نا، وہ بولے سعد بن معاذ جو جنگ خندق میں کے بعد شہید ہوئے تھے، اس کے اندر تیر لگا تھا ان کو، تو وہ صحابی ہیں جن کی شہادت پہ جو ہے نا وہ عرش بھی ہل گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان کے جنازے میں فرشتوں کی کثرت تھی، 70,000 سے زائد فرشتے حضرت سعد کے جنازے میں شرکت انہوں نے کی تھی، جس وجہ سے نبی صاحب نے وہ ایڑیاں اٹھا کے چل رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، اور پھر صحابہ کرام نے کہا تھا کہ جنازہ جو ہے وہ بڑا ہلکا سا ہے، ہم سے مطلب ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو جب وہ ان کو قبر میں رکھا گیا نا سعد بن معاذ کو، تو نبی علیہ السلام ایک مرتبہ گھبرا گئے۔ صحابہ نے پوچھا یہ آپ کیوں گھبرائے؟ فرمایا اگر کسی کو قبر نے چھوڑنا ہوتا تو سعد کو لازمی چھوڑتی، لیکن آج سعد کو بھی قبر نے ایک مرتبہ ضرور دبایا ہے، اور پھر میری درخواست پر اس نے چھوڑا ہے۔ یعنی اگر کسی کو چھوڑنا ہوتا تو وہ سعد بن معاذ کو چھوڑ دیتے، ہاں، لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ مراد یہ ہے کہ جو بھی انسان مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، قبر میں جائے گا نا اس کو قبر ایک مرتبہ ضرور دبائے گی۔ جس وجہ سے قبر کی ہول ناکیوں سے نا بچنے کی دعا لازمی کرنی چاہیے۔ اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من عذاب القبری قبر کے عذاب سے، اعوذ بک، اچھا اور یہاں سے قبر کے دبانے سے شروعات ہے، اصل یہ قبر کی ہولناکی نہیں ہے۔ بسا اوقات جو مومن و مسلمان ہوتا ہے نا اس کو قبر جو ہے وہ کسی اور طریقے سے دباتی ضرور ہے، لیکن مشرک کافر کو تو اتنے زور سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی، اتنی زور سے دباتی ہے، اس کو دبانا اور اس کو دبانا ہو، لیکن دباتی ضرور ہے۔ تو اگر تو کافر و مشرک ہے تو پھر اس کے بعد اس کا عذاب شروع کر دیا جاتا، مسلمان کو پھر اس کے ساتھ دوسرا برتاؤ کیا جاتا مومن کے ساتھ۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح الدجال کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ مسیح اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مسیح کا لفظ حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے، عیسیٰ مسیح علیہ السلام، اور مسیح دجال کے ساتھ بھی مسیح بولا جاتا ہے۔ مسیح کا ایک معنی ہوتا ہے مسیح سیاحت سے، سیاحت، سیر و سیاحت کسے کہتے ہیں؟ سفر کرنے کو، سیر کرنے کو۔ یہ دجال اس مسیح سے ہے، سیاحت سے، یعنی یہ دجال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا پوری زمین کا چکر لگائے گا، اس کو اس وجہ سے مسیح کہا جاتا ہے۔ مسیح مراد سیاحت سے، پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ یہ نہیں، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے نا مسیح، اس کا وہ مسیح جو ہے وہ مسا سے ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو چھوتے تھے بیمار بندے کو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، سمجھیں؟ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام والا مسیح کس سے ہے؟ مسا سے، اور دجال والا مسیح کس سے ہے؟ سیاحت سے۔ فرق سمجھ آئے؟ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ دجال کا فتنہ ایک ایسا ہولناک اور اتنا بھیانک فتنہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی نبی ایسا ہے جو دنیا میں آیا ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ آپ اندازہ کریں،
دجال آنا قیامت کے قریب ہے، لیکن اللہ کے نبی اسلام کے آنے سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہیں تمام نبیوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا فتنہ اتنا ہولناک ہوگا کہ کئی کمزور ایمان والے مومن بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ ایسے ایسے کرتب کرے گا، آپ دیکھیں کہ یہاں پہ چھوٹا سا فتنہ ہونا تو مسلمان سارے کے سارے گھبرا جاتے ہیں اور فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو دجال کا فتنہ تو بہت بڑا ہوگا۔ دجال تو اگر کوئی انسان اس کو آ کے کہے گا نا کہ میرے والد کو کھڑا کر دے، زندہ کر دے، وہ زندہ کر دے گا اس کے سامنے، اسے بتا اس کی قبر کی طرف، اس کی قبر پہ جائے گا، کہے گا چل بھی، وہ اس کے والد کو زندہ کر دے گا اس کے سامنے، حالانکہ وہ کسی اپنے شیطان کو، کسی جن کو نا اس کے شکل میں لا کے کھڑا کرے گا، اصل میں وہ زندہ نہیں ہوگا، لیکن وہ اس کو کیا لگے گا کہ میرا باپ زندہ ہو گیا، میرا بیٹا زندہ ہو گیا، میرا فلاں رشتہ دار زندہ ہو گیا۔ جب وہ اس طرح کے کرتب دکھائے گا اور لوگ دیکھیں گے تو لوگ تو آج کل کے نام نہاد اور کسی نے کام کے جو پیر ہیں نا ان کو جناب اپنا مرشد اور پیر مان لیتے ہیں اور خدا کے طور پہ ان کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دجال تو اتنے جو ہے نا، دجال جہاں پہ کہے گا وہاں پہ سبزہ اگے گا، جہاں پہ وہ روکے گا وہاں پہ سبزہ ہی نہیں اگے گا، اللہ نے اس کو اختیار دیے ہوں گے۔ یعنی اتنا انداز اس کا فتنہ بہت بھیانک ہوگا۔ یعنی اگر مومنوں کی زمین پر جائے گا، مومن اس کو نہیں نہ مانے گا تو وہ اس کی زمین پہ سبزے کو روک دے گا، اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، پینے کو کچھ نہیں ملے گا مومنوں کو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں جو مسلمان ہیں نعوذ باللہ وہ کھانے کے لیے، پیٹ کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، دین کو برباد کر رہے ہیں، تو دجال کے دور میں کیا کریں گے؟ سمجھیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ تو دجال کا فتنہ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بھیانک ہے، اس سے ضرور پناہ مانگنی چاہیے۔ وَأَعُوذُ بِكَ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے۔ دجال کے سب سے زیادہ حواری جو ہیں روافض اور یہودی ہوں گے، یہودی سب سے زیادہ، اور یہودیوں کے ہمنوا کون ہیں آج کل؟ رافضی، شیعہ۔ ایران یہودیوں کے سب سے زیادہ ہمنوا ہے۔ اچھا یہاں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافارہ تو لوگ کیسے مانیں گے اسے؟ کافارہ پڑھ کے بھی کیسے مانیں گے؟ سوال ہے نا، ایمان کی کمزوری بھی ہے۔ وہ میں نے ایک واقعہ شاید آپ کو سنایا تھا، وہ سگریٹ کی ڈبی والا، یاد ہے آپ کو؟ ہمارے عالم بس میں سفر کر رہے تھے، پرانے دور میں اتنی کون سی گاڑیاں وغیرہ ہوتی تھیں، کسی جلسے پہ جا رہے تھے تو کہتے بس پہ میں بیٹھ گیا، راستے میں نا ایک بندہ آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا، تو وہ جناب اس کے پاس سگریٹ کی ڈبی تھی، دے سگریٹ لائے انہیں جناب کہ ختم ہو دوجا لا لے، دوجا ختم ہو تیجا لا لے، لائی گیا، کہتے میں نال بیٹھا سی، میں بڑا تنگ ہوا لیکن کچھ کیا نہیں انہوں، 2-3 سگریٹ پی کے نا تو اس تو بعد نا مینوں کہنے لگا مولوی صاحب لگتا تسی مینوں علامہ لگدے ہو، مولانا صاحب لگدے ہو، تو سفر واہ لمبا ہے، چلو میں کہنا چلو گلا باتاں کرنے تو سفر بھی لنਘ جائے گا اپنا، تو چلو کہنے لگے ہاں جی، کہتے میں تیرے کو پوچھنا ہے، سنیا ہے مولوی آندے نے کہ حدیث ہے دجال آنا قیامت دے قریب، تے او دے متھے تے لکھیا بھی ہوگا کافارہ، تے پھر کیویں لوگ مان لین گے؟ مینوں ہاں لوکی انہوں منن کے کیویں؟ مطلب لوگ سارا کچھ پڑھ کے بھی تے پھر کیویں مان لین گے؟ مینوں سمجھ نہیں آندی ہے گل۔ تو مولوی صاحب کی کہنے لگے، انہوں نے کہا مینوں یقین ہے کہ اگر وہ دجال ہونے آ گیا نا سب تو پہلے تو منے گا۔ کہتا ہے کی گل کرن دے میں کیوں مناں گا؟ کہتے کوئی سگریٹ کی ڈبی ہے کہندا ہے کہندا کڈ با کڈی، کہندا اتنے کی لکھیا سگریٹ کا جو ہے وہ صحت کے لیے مضر نقصان دہ، کہندا پڑھیا سی، پڑھیا سی کیوں پینا پھر؟ تو تے اتنے ہی اپنا ایمان گوا بیٹھا تو دجال میں ویکھ کے تو بالکل ہی ختم ہو جانا۔ تو یہ چیز ہے، وہ کرتب بھی ایسے کرے گا کہ لوگوں کو اس کا وہ لکھا ہوا بھول جائے گا۔ ہاں وہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فتنے سے بچا کے رکھے۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من فتنۃ المحیا والممات، زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے۔ فتنہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے فتنے سے بچا کے رکھیں، زندگی میں کسی قسم کا فتنہ آ جائے، والممات، اور موت کے فتنے سے بھی ہمیں بچا کے رکھیں۔ اللہم اے اللہ انی اعوذ بک، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من المأثم، گناہ سے، دوسرا معنی گناہ والی جگہ سے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، والمغرم،
اور قرض سے، چٹی بھر جانے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نبی اسلام اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو ایک کہنے والے نے سیدہ عائشہ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی یہ دعا کیوں کیا کرتے تھے؟ فرمایا اللہ کے نبی سے اس وجہ دعا کرتے تھے کہ اگر کوئی انسان قرض لیتا ہے نا کسی سے، بعد میں قرض واپس نہیں کرتا، پھر وعدے کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، پھر گناہ کی طرف انسان چلا جاتا ہے، تو اس چیز سے بھی کہ یا اللہ ایسے ہی چیز سے کہ میں دوبارہ قرض واپس نہ کر سکوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سمجھا گئی؟ تو اللہم اے اللہ انی اعوذ بک، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من المأثم، گناہ سے، والمغرم، اور قرض سے، ایسے قرض سے جس کے بعد انسان کو چٹی پڑ جائے اور انسان قرض ادا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اعلم۔